السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیب فورڈ اور آج ہم ایک واقعے کے ساتھ حاضر ہیں، لیکن واقعہ سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو جی ناظرین، یہ واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر پوچھتے ہیں، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر اٹھا مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسماں قائم کڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ محفل میں موجود صحابہ پر خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیے جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر، نہیں جانتا اسے۔ عمر، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر، میں نے اس شخص کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں،
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر: ابوذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین: پھر اللہ مالک ہے۔ ابوذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کے غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر بھلا کیسے اس امر کو بھول پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابوذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المؤمنین، ابوذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابوذر آسماں کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا، نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کی چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابوذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابوذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابوذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے۔ اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے۔ اور امیر المؤمنین،
اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا